بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سن رہے ہیں انفیزم چینل۔ دوستو، دیوار چین کے بارے میں آپ سبھی نے تو کافی سن رکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کی اصل لمبائی کتنی ہے؟ اس کو کس نے تعمیر کروایا اور یہ دیوار کس مقصد کے لیے تعمیر ہوئی تھی؟ اس دیوار کو بناتے ہوئے کتنے لوگوں نے حصہ لیا اور کتنے لوگوں کی موت ہو گئی؟ دوستو، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دیوار چین بہت سی دیواروں اور قلعوں کا ایک قدیم سلسلہ ہے۔ اس کی لمبائی 13,000 میل سے زیادہ ہے۔ یہ شمالی چین میں واقع ہے۔ شاید چین کی سب سے زیادہ پہچانے والی علامت دیوار چین ہے۔ اس کی لمبائی اور وسیع تاریخ کا اصل تصور شہنشاہ قن شی ہوانگ نے 3 صدی میں کیا تھا۔ وحشی خانہ بدوشوں کی تیراندازی کو روکنے کے لیے اس دیوار کو بنایا گیا تھا۔ دیوار چین کا سب سے معروف اور سب سے محفوظ حصہ منگ خاندان نے 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں تعمیر کروایا تھا۔ اگرچہ اس دیوار نے حملہ آوروں کو کبھی بھی چین میں داخل ہونے سے نہیں روکا، لیکن یہ دیوار چینی تہذیب کی ایک طاقتور علامت سمجھی جاتی ہے۔ دیوار چین کو تقریباً روزانہ 20,000 لوگ دیکھنے آتے ہیں اور فی کس $25 فیس ہے، جو کہ چینی گورنمنٹ کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ اگرچہ دیوار چین کا آغاز 5ویں صدی قبل مسیح میں کیا گیا، لیکن بعد میں اس میں بہت سے قلعے شامل کیے گئے، کیونکہ اس وقت چین بہت سی چھوٹی بڑی ریاستوں میں تقسیم تھا۔ 220 قبل مسیح کے قریب قن خاندان کے پہلے شہنشاہ قون شی ہوانگ نے تمام چھوٹے بڑے قلعوں کو ختم کر دیا اور تمام چھوٹی دیواروں کو ملا کر بڑی دیوار کی شکل دے دی، جس کی لمبائی 10,000 لی ہے۔ دوستو، ایک لی 1 میل کے 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد چین کو شمال سے ہونے والے حملوں سے بچانا تھا۔ یہ 10,000 لی والی دیوار کی تعمیر اس تہذیب کا سب سے بڑا عمارتی منصوبہ تھا۔ مشہور چینی جنرل منگ تیانگ نے ابتدا میں اس منصوبے کی ہدایت کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فوجیوں، مجرموں اور عام لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو بطور کارکن استعمال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو بنانے میں 4 لاکھ لوگوں کی جان گئی اور بعض کو اسی دیوار کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ اس دیوار کی تعمیر میں زیادہ تر پتھر مٹی کا استعمال کیا گیا۔ یہ دیوار چائنا کی بندرگاہ شین ہائیوان سے 3,000 میل مغرب میں صوبہ کانسو تک پھیلی ہوئی ہے۔ حساس علاقوں میں دیوار کے کچھ حصے زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی کے لیے دورے بنائے گئے ہیں۔ 15 سے 50 فٹ کی بنیادوں پر مشتمل یہ دیوار 15 سے 30 فٹ اونچی ہے اور ہر 12 فٹ کے فاصلے پر پہرہ داروں کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ قن شی ہوانگ کی موت اور اس کی سلطنت کے زوال کے بعد دیوار چین کا بیشتر حصہ ناکارہ ہو گیا۔ بعد میں ہان خاندان کے زوال کے بعد شمالی چین میں سرحدی قبیلوں کی نسل در نسل حکومت رہی۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور شمالی بی خاندان تھا، جس نے دوسرے قبیلوں کے حملوں سے دفاع کے لیے موجودہ دیوار کی مرمت اور توسیع کی تھی۔ اس کے بعد 550 سے لے کر 577 عیسوی تک بی کیوی سلطنت نے چین کا 900 کلومیٹر حصہ مرمت کروایا۔ اسی طرح 581 سے لے کر 618 عیسوی تک سوئی خاندان نے چین پر حکومت کی اور اس خاندان نے بھی دیوار چین کی مرمت اور توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ سوئی سلطنت کے بعد ٹانگ سلطنت کا دور آیا۔ ان لوگوں کے دور میں دیوار چین نے اپنی اہمیت کھو دی تھی۔ سونگ سلطنت کے دور میں منگول خاندان نے چینی قبیلوں کو شکست دے کر چین پر قبضہ کر لیا، جنہوں نے عظیم دیوار کے دونوں اطراف کے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ 1206 سے لے کر 1368 عیسوی کے دوران منگولوں نے چنگیز خان کی سربراہی میں چین، ایشیا اور یورپ کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اگرچہ منگولوں کی نظر میں دیوار چین کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی، انہوں نے اس دیوار پر اپنے فوجی متعین کر دیے، جن کا کام شاہراہ ریشم سے گزرنے والے قافلوں اور تاجروں کی حفاظت کرنا تھا۔ 1368 سے لے کر 1644 تک منگ سلطنت
چین پر حکومت کرتی رہی۔ منگولوں کی طرح منگ کے ابتدائی حکمرانوں کو بھی سرحدی قلعوں کی تعمیر میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اور 15ویں صدی کے آخر میں دیوار کی تعمیر کا اعلان کیا گیا۔ منگ حکمرانوں کی وجہ سے چینی ثقافت پروان چڑھی، اور اس دور میں قلعے، مندر، پل اور دیوار چین کے علاوہ بہت زیادہ تعمیرات دیکھنے میں آئیں۔ 18ویں اور 20ویں صدی کے درمیان دیوار چین مغربی دنیا کے لیے ایک عجوبہ بن کر ابھرا۔ یہ دیوار چینی طاقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ آج عام طور پر دیوار چین کو انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ متاثر کن فن تعمیر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ 1987 میں یونیسکو نے گریٹ وال کو عالمی ثقافتی ورثہ نامزد کیا، اور 20ویں صدی میں سامنے آنے والا ایک مقبول دعویٰ ہے کہ یہ واحد انسان ساختہ ڈھانچہ ہے جو خلا سے نظر آتا ہے۔ کئی سالوں کے دوران سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے اس دیوار کو کافی جگہوں سے کاٹ دیا گیا ہے، اور بہت سارے حصے صدیوں کی نظر اندازی کے بعد خراب ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود آج کے دور میں دیوار چین میں دن بدن سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً کروڑوں افراد دیوار چین کو دیکھنے چائنا جاتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔